अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वक़ारुल हसन और प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज बढ़ती हुई महंगाई हो या बढ़ता हुआ डॉलर हो, उसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर जहां पर आवाम ने रुख किया हो वहां भी बढ़ती हुई कीमतें हों। उसके साथ इसाक डार की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें उनका कहना था कि तमाम जो महंगाई है उसका जिम्मेदार इमरान खान है। क्या 4 साल दौरे इख्तिदार जो इमरान खान साहब का था उसके अंदर शरह सूद के मामलात हों या उसके साथ साथ महंगाई के मामलात हो, क्या उस मुकाम पर पहुंच चुके थे कि आवाम की ज़िंदगी उसका गुजारना जीना मुश्किल हो चुका हो, या अब पिछले गुज़िश्ता 8-9 महीनों के दौरान ये सारी सूरत हाल बनी है। इसाक डार साहब ये भी कह रहे हैं कि ये तमाम 2018 से लेके पिछले साल तक जब तक हम इख्तिदार में नहीं आए थे उसके किए हुए वो तमाम कारनामे हैं जिसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं और वो तमाम चीज़ें कुछ अरसे तक मज़ीद बर्दाश्त करना पड़ेंगी। उनका ये भी कहना है कि इस तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने में कुछ वक्त लगेगा। ऐसे में इलेक्शन की गहमा गहमी की भी बात की जा रही है और उसी इलेक्शन के हवाले से सदर ममलिकत की जानिब से तारीख दे दी गई है और 30 अप्रैल की तारीख दी गई है सदर की जानिब से कि 30 अप्रैल को इंतखाबात कराए जाएँ के पंजाब असम्बली में, और केपी असम्बली के इंतखाबात के बारे में भी फिर बात की जाएगी। लेकिन फिलहाल पंजाब असम्बली के बारे में जो इंतखाबात की तारीख है वो दे दी गई है, लेकिन उसके साथ क्या पूरे मुल्क के अंदर होने वाले इंतखाबात क्या एक साथ होंगे, अलग अलग होंगे, सूबों के हिसाब से होंगे, और क्या इसके असरात जो हैं वो पूरे पाकिस्तान की मईशत पे भी पड़ेंगे, दीगर मामलात क्या हो सकते हैं। उसके साथ एक और जो सबसे अहम पहलू नज़र आता है वो ये है कि जहाँ पर इस वक्त तमाम ही लोग मुत्तफ़िक़ हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इंतहाई दर्दनाक हो चुकी है, चाहे हुकूमती अरकान हो या फिर अपोजिशन में बैठे हुए इमरान खान, तो इस वक्त इमरान खान साहब को इलेक्शन की बात करनी चाहिए या उन्हें इस वक्त महंगाई का तोड़ करने के लिए फिलहाल हुकूमत का ही साथ देना चाहिए। और अगर उनके पास कोई ऐसे मशवरे मौजूद हैं जो वो समझते हैं कि अगर वो हुकूमत में आ गए तो उसके बाद वो इक़दामात लेंगे, तो वो इक़दामात PTM के ज़रिए करा के ही इस मुल्क को कम अज़ कम जो है वो महफूज भी बनाया जा सकता है। क्या ऐसा कर सकते हैं खान साहब कि वो अपने जो मशवरे हैं वो हुकूमत को दे सकते हैं, या फिर वो कहेंगे कि नहीं सिर्फ हमें इंतखाबात चाहिए, इंतखाबात के बाद ही फिर देखा जाएगा, जो भी अमल करना है वो हमने ही करना है। ये तमाम सूरत हाल इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मेजर रिटायर्ड हारून रशीद साहब, तज़कियाकार हैं जनाब, आपका बेहद शुक्रिया। इनके साथ वालेकुम सलाम, इनके साथ मोहसिन काज़मी साहब तशरीफ रखते हैं, तज़कियाकार हैं। मोहसिन साहब आपका बेहद शुक्रिया। और मुसरत नियाज़ी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुसरत साहिबा आपको भी खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया वकार भाई। गुफ्तगू का आगाज़ हम मेजर साहब से करेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं मुल्क की ख़ास तौर पे, जहाँ पर हर चीज़ बढ़ती जा रही है, महंगाई की बात करें, चाहे डॉलर के रेट की बात करें, वो अलग बात है कि कारोबारी हफ्ते के आज आखिरी रोज़ हमने देखा कि डॉलर नीचे गया और कुछ रुपया तगड़ा हुआ है, लेकिन अमूमी तौर पे जो हमें नज़र आ रहा है वो डॉलर जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्या उसके असरात जो है पाकिस्तान पे पड़ रहे हैं? माय कराची एग्जीबिशन का जो इनेकाद किया गया है वो किस तरह का तासुर दे रहा है, और साथ ही साथ क्या महंगाई की जो सूरत हाल है उसके असरात क्या होंगे, इस पर हम बात करेंगे। मेजर साहब क्या कहेंगे इन तमाम मौज़ूआत पर? थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी। अस्सलाम वालेकुम। और मैं स्टार्ट करूंगा, पहले आपने कहा इसाक डार ने सारा मलबा पिछली गवर्नमेंट पे डाल दिया, सरासर झूठ, सरासर गलत बयानी की है इसाक साहब ने। जब पिछली गवर्नमेंट गई है तो आपकी GDP 6 के ऊपर टच कर रही थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी 6% पे जा रही थी, इंक्रीज हो रहा था, गाड़ियाँ आपको मिल नहीं रही थी, लोग गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे थे, गाड़ियाँ नहीं मिलती थी, लोग हाथ में पैसे लेके घूम रहे थे। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना वो बहुत दफ़ा सरप्लस भी हुआ और कुछ लेवल पे चला और कुछ माइनस में गया। आपका जो फॉरेन रिजर्व्स था ना वो $16 बिलियन था, और आपका जो एक्सपोर्ट था ना वो 29 बिलियन पे चला गया। आपकी जो फॉरेन रेमिटेंस है वो 2.5 तक चले गई, और आपको $32 बिलियन है ना सालाना फॉरेन रेमिटेंस आने। हैविंग सेड दैट, उनकी मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सारा मलबा उनके ऊपर डाल देना वो गलत है। ठीक है, लेकिन उसका एज अ न्यूट्रल मैं बात कर रहा हूँ कि वो भी जो जा रहे थे वो इतने अच्छे नहीं जा रहे थे, लेकिन दे वर ट्राइंग राइट। लेकिन आपने 8 महीने में, हम 8 महीने की बात करेंगे, वो चोर थे, उचक्के थे, जो भी, लेट्स फिनिश इट। आपने ये जो 11 महीने में इसमें मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने जो मुल्क का खजाना था उसको खत्म कर दिया, $3 बिलियन पे लेकर आए। इमरान खान के टाइम पे शरह सूद 7% थी, आप 20% पे लेकर गए। एक साथ 300 पॉइंट्स की मेरी अपनी जिंदगी के अंदर मैं 50 क्रॉस कर चुका हूँ।
میں نے اپنی زندگی میں 300 بیسس پوائنٹ کبھی نہیں بڑھے. اچانک انہوں نے 200 بیسس پوائنٹ کا کہا تھا, اچانک 300 بیسس پوائنٹ بڑھا دیے. 16 مارچ کو مانیٹری پالیسی تھی ایز پر دی ڈیٹ, لیکن 16 مارچ کو 2 مارچ کو کر دی اور 300 بیسس پوائنٹ بڑھا دیے. ڈالر کو آرٹیفیشلی روکنے کی کوشش کی گئی, اور جب ایل سی نہیں کھلے گی ڈالر کو آرٹیفیشلی روکنے, اور پوری پاکستان جو ہے نا وہ ڈالر خریدنے کے پیچھے پڑ گیا. ٹھیک ہے, بہت ساری اس میں ریزنز یہ ہیں کہ ڈالر ہیں پاکستانی بہت امیر ہے. آپ یہ کہہ رہے کہ جو یہ کیوں بڑھایا گیا مانیٹری پالیسی میں 20% آپ نے انٹرسٹ ریٹ کیوں بڑھایا گیا؟ اس لیے کہ پاکستانی جو ہے نا بائی نیچر اور بائی برتھ دے آر ریچ پیپل. گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دیتے میجورٹی, جس میں میں بھی شامل, آپ بھی شامل ہیں, سارے شامل ہیں. جنرلی اسپیکنگ ٹیکس تو سر ہم لوگ ہر کسی نہ کسی طور پہ دے ہی رہے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز دیتے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز دیتے ہیں, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب ہم نے کیا دینا ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز ہم دیتے تھے شروع کی, میں آپ کو 70 سال کی بات کر رہا ہوں, ہم ٹیکسز نہیں دیتے تھے, جس کی وجہ سے ہمارے پاس بلیک منی بہت ہے. آپ دیکھیں یہاں پر ریسٹورنٹ کے اندر رش ہی رش ہے, گاڑی خریدنے والوں کا رش ہی رکھ ہے. شادی بیاہ کسی کی بھی ہوتی ہے, کروڑوں روپے اڑا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پیسے بہت ہیں, لیکن ٹیکس نہیں دینا ہے. تو ٹیکس نہیں دینا ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ آپ کے اوپر جب یہ سرائے سود بڑھایا ہے, اس کا بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خرید نہ سکو کسی چیز کو. اگر آپ کسی چیز کو خرید نہیں سکیں گے تو آپ کے پیسے لیکن سر کیا آفٹر شاکس کہہ رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آفٹر شاکس ہیں, ہم سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جون کے بعد کچھ کہا جا رہا ہے کہ بہتری کے امکان. دیکھیں اسحاق ڈار صاحب ہے نا, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, ہی از اے لائر, جھوٹ بولتے ہیں, ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہے, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو لائیو چینل میں کہتے ہیں ہی از لائنگ. جو کچھ اس نے جو فگرز دے رہا ہے وہ سارے ہیر فیر کرتا تھا پہلے 1997-98 میں ہیر فیر کی ہے, ساری ہیر فیر اس اکاؤنٹ سے نکال کے اس اکاؤنٹ میں دے کھا دیا, اس اکاؤنٹ سے. یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہ کام کر سکتے ہیں. ایز اے اکنامکس جو ہوتا ہے کہ آپ کے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی امپورٹ کیا ہے, آپ کی ایکسپورٹ کیا ہے, آپ کا ریمیٹنس کیا ہے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے, آپ کی نا جی ڈی پی کہاں جا رہی ہے. یہ ساری مین چیزیں یہاں پر ایک انڈیکیٹر بتا دے اسحاق ڈار صاحب کے ٹائم پہ, ایک انڈیکیٹر بتا دے کہ جی وہ انڈیکیٹر پلس ہوا ہے. بھائی میں تو اپنی بات تو چھوڑے نا, ان کا اپنا جو وزیر جو ہے, ان کا جو کیا کہتے ہیں فائنانس منسٹر, ان کا جو ایکس فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل, وہ کہہ رہا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا, وہ ان کا اپنا کہہ رہا ہوں, بیڑا گرک ملک کا کر دیا ہے صرف. اور عمران خان صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر 30 ارب روپیہ خرچہ ہو رہا ہے تو آپ ہے نا 1-2 مہینے لیٹ کریں, ان کو بھی 1-2 مہینے پیچھے آنا چاہیے, ان کو بھی اور کنسنسس ڈیولپ کر کے الیکشن ایک ساتھ جنرل الیکشن اور جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہیے. بالکل اسی طرح کے معاملات ہونے چاہیے جہاں پہ ملک کا کم از کم کوئی فائدہ تو ہو. محسن صاحب, اس وقت آج بڑی افواہیں اڑ رہی تھی اور کل سے یہ سلسلہ جاری تھا کہ اسحاق ڈار صاحب استعفیٰ دے دیں گے. آج انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا میں تو استعفیٰ نہیں دے رہا ہوں. تو سر کیا معاملہ کیا ہے, کہاں پہ پہنچ رہی اور کھچڑی کہاں بن رہی تھی؟ دیکھیے اسحاق ڈار صاحب جو ہے بہت پاورفل آدمی ہے. پاورفل کی ہے کہ ان کا ڈائریکٹ رشتہ ہے جناب نواز شریف سے بھی ہے, ان کا شہباز شریف سے بھی ہے. دے آر دا پارٹ آف دیئر فیملی, اور یہ پوری فیملی ہی حکومت کرنا چاہتی ہے, اس کے علاوہ کسی کو حکومت نہیں دیں گے. ان سے یہ سوال کیے کہ آپ کی کابینہ کا سینئر وزیر خواجہ آصف نے کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہو رہا ہے بلکہ ڈیفالٹ ہو گیا ہے. آپ نے اس وقت اس سے کیوں نہیں پوچھا؟ آپ کی کیبنٹ کا آدمی تھا. اس کا مقصد اصل بات اس نے بتائی کہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے. اچھا, آج اسحاق ڈار کہہ رہے تھے, کہہ لگے کہ نہ ڈیفالٹ ہوا تھا نہ ہوگا, وہ تو اس بات کی تردید کر چکے. اپنی کرسی بچانے کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے, ورنہ اس طرح چھوڑ کے جائیں گے تو ان کا پولیٹیکل کیریئر تو بالکل ختم ہو گیا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, آج نہیں تو اب انہیں جانا ہے. آج انہیں پریس کانفرنس کر کے تھوڑا سا اپنا ایک ایکسٹینشن, انہیں بھی یہ احساس ہے کہ پرائم منسٹر مجھے ہٹانا چاہتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. اور مزے کی بات مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے کہا گیا تو میں نہیں دوبارہ سے فائنانس منسٹر بنوں. دیکھیں اس میں وہ بھی کہہ چکے. ایک چیز ایڈ کر لوں, دنیا کے اندر پاکستان نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے. دنیا کی جو ہے نا 3 کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہے, ایک ہے فچ ہے, ایک موڈیز ہے, اور ایک اسٹینڈرڈ اینڈ پورس ہے. یہ 3 ریٹنگ کرتی ہے. دنیا میں ایسے کبھی نہیں ہوا کہ یہ ایک سال کے اندر 8 دفعہ آپ کی ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کر دیں. 2 دفعہ اسٹینڈرڈ اینڈ پورس نے کر دیا, 3 دفعہ فچ نے کیا, 3 دفعہ موڈیز نے کیا. اور جو موڈیز نے لاسٹ کیا ہے نا, یہ کہتے ہیں نا ڈیفالٹ نہیں ہوا ہے, CCC کر دیا ہے. CCC کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈی کا مطلب ڈیفالٹ ہوتا ہے, CCC یعنی ڈی سے اوپر, یعنی اٹ از بالکل نیئر ڈیفالٹ. چل ذرا مسرت صاحبہ کی طرف جاؤں گا. مسرت صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ
مختلف حوالوں سے کہتی ہے کہ ہم نے کافی بہتری کی طرف لے کے گئے ہیں، گرے لسٹ سے پاکستان کو نکالنے کی بات کر رہے تھے، یا دیگر معاملات جو ہیں وہ وزیر خارجہ کی آپ کہتے رہیں کہ بلاول صاحب کی بڑی کامیابیاں رہی ہیں. تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا فائنانس منسٹر ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار کے اس جگہ پہ آنا چاہیے، یا پیپلز پارٹی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں سیاست میں فی الحال پیچھے ہی رہنا چاہیے؟ وقار بھائی، کیوں پاکستان پیپلز پارٹی چاہے گی کہ ہمارے سیاست میں ہمیں پیچھے رہنا چاہیے؟ نہیں مطلب فائنانس منسٹر نہیں بنائے ہیں، اور کیونکہ جو بھی سننے کو ملے گا اس کو ملے گا. جب ہمارے پاس گورنمنٹ ہوگی تو کوئی پہلی دفعہ تو پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نہیں بنانے جائے گی. آپ وہ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹرن آیا ہے تو حالات میں اور واقعات میں اور کس حد تک تھا. دیکھیں، جب آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بنے، آپ کے ہم سب کے سامنے میرے یہ دونوں بھائی بھی اس چیز کی گواہی دیں گے، بلکہ پورا پاکستان دے گا کہ اس وقت جو حالات تھے اور اب کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس کو جب ہم بہتر انداز میں رن کر گئے، بہتر انداز میں لے گئے، تو انشاءاللہ تعالی. لیکن جو بھی میں سمجھ سکتی ہوں، میرے بھائی کہہ رہے ہیں، پوری 22 کروڑ عوام کہہ رہی ہے، میں خود بھی اس چیز کو ایڈمٹ کرتی ہوں کہ واقعتاً مہنگائی ضرور ہے، لیکن اس کے پس پردہ بھی تو دیکھیں نا. 70 سال میں اتنی جو ہے نا قرضے نہیں لیے گئے جو خان صاحب نے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ جو تباہی اور بربادی خان صاحب کر کے گئے ہیں، اس کو موجودہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اور عوام دونوں بھگت رہے ہیں. جو بتائیں نا، کون سی سیاسی جماعت جو ہے نا وقار بھائی چاہے گی کہ وہ اپنا سیاسی کیریئر داؤ پہ لگائے، عوام کی نظروں میں بری بنے، اور نہ صرف یہ بلکہ اپنا جو سیاسی جتنی بہتر کام کیے ہوئے ہیں ان کے بعد بھی جو ہے نا وہ اپنا پانی پھیر دے یا مٹی پھیر دے، تو ہم ملک کو مستحکم کرنے کی اچھا، کوشش. کب تک لگ رہا ہے مسعود صاحب آپ کو، کیا ہم جو ہے اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں؟ کوئی ایک آئیڈیا تو ہوگا؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ بہت جلد، اللہ نے چاہا تو بہت جلد جو ہے نا اس کرائسس سے میرا ملک بھی اور میری عوام بھی، معیشت بھی مستحکم ہوگی، سب کچھ مستحکم ہوگا. اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہوگا، لیکن تھوڑا ٹائم تو چاہیے. اچھا، ابھی 30 اپریل کو کہا ہے صدر صاحب نے کہ پنجاب میں الیکشن کرا دیے جائیں، اور اگر ایسا ممکن ہو جاتا ہے کہ اپریل 30 میں انتخاب ہو جاتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو کارکردگی اس وقت ہے موجودہ، اس کے بعد جو ہے ووٹ مل سکتے ہیں نون لیگ کو یا آپ کو، یا پی ٹی آئی کو زیادہ مل جائیں گے؟ دیکھیں وقار بھائی، بات دراصل یہ کہ یہ فیصلہ کرنا عوام کا کام ہوتا ہے، اور میں نہیں سمجھتی ہوں کہ عوام جو ہے نا نہیں سمجھ سکتی. عوام سمجھتی ہے کہ دیکھیں، میں نے آپ کو ویسے ہی کہہ دیا کہ کیا کوئی گورنمنٹ یا کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے نا اپنا ووٹ بینک خراب تو نہیں کرنا چاہے گی نا. اس سے پہلے بھی تو گورنمنٹ آئی ہے نا، خان صاحب کی طرح یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے جو معاہدے کیے اس کو کچھ کہا، پھر ان کے اپنے کے پی کے جو وزیر تھے انہوں نے کیا، جو ان کی آیا ہے ریکارڈ پہ ہے موجود، کہ انہوں نے کہا کہ ان کو قرضے نہ دیے جائیں. تو اس قسم کی چیزیں، اور جو انہوں نے اندرونی جنگ چھوڑ کے گئے نا، دیکھیں وہ سیاست کے اندر آپ کے اختلافات ضرور ہیں، ذاتی اختلافات بھی ہوتے ہیں نا، تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس میں ملک اور عوام کی فلاح نہیں. چلے عوام کو چھوڑیں، ملک، اگر ملک بہتر ہے، ملک ہوگا تو میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہم سب ہیں، اور سیاست بھی ہوگی اور تمام ادارے بھی ہوں گے. اچھا، خاصہ میرے منہ میں خاک اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے. اچھا، ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اسی بات پر آگے کی طرف جائیں گے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ایسا وزیر خزانہ جو کہ ریپلیس کر سکتا ہے کیا اسحاق ڈار صاحب کو، یا اسحاق ڈار صاحب کے جو معاملات سامنے آئے ہیں اس کے بعد کیا کچھ ہو سکتا ہے. معزز مہمانوں سے جانیں گے. ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ.